افغانستان برادر ہمسایہ ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کا قول ہے یہ۔ افغان حکومت پر یہ صادق آتا ہے، جن کے شہریوں کو پناہ دی گئی، جن کے ساتھ اپنی روٹی باٹی، جنہیں تسلیم کرنے کے لیے دنیا سے درخواستیں کی ہم نے، جن کے لیے ٹریڈ میں آسانیاں پیدا کی ہم نے، جنہیں اپنا بھائی کہا، وہ آج ہمارا خون بہانے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان اور افغانستان کی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ پاک فضائیہ جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان کی نمک حرامی کیا ہے، جس پر وزیر دفاع کا بہت غصے سے بھرا ہوا جواب سامنے آیا اور سمجھیے گا لیکن افغانستان میں طالبان کی واپسی اور جو مضبوط گرفت ہے اس کے بعد لاٹھی بھی ٹوٹ گئی اور سانپ بھی مر گیا، اور اس وجہ سے بھارت کو کہتے ہیں کہ سانپ سونگ گیا، آپ یہ سن رہے ہیں اور سونگا ہوا ہے۔ بھارت کا خطے پر دادا گیری کا خواب ہے وہ بھی ٹوٹ کر رہ گیا، اور پاکستان کو افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا وہ بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اور سچ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے سازشی اور فسادی مودی کی قسمت میں رسوائی اور ذلت ہی لکھی ہوئی ہے۔ آج 15 اگست 2021 اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ جس طرح پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنا پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت، غیرت اور شجاعت کا باعث بنا تھا، اسی طرح آج کا یہ دن پوری مسلم دنیا کے لیے خوشی اور سعادت کا اور تمام اسلام دشمنوں کے لیے ذلت اور رسوائی اور ہزیمت کا دن ہے۔ آج ماشاءاللہ افغانستان کی عمارت اسلامی دوبارہ کابل پر ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ زبردست، یہی ہونا چاہیے، اور وہ بتائیں گے ہمیں، اور پھر ہم کیسے کہیں گے ان کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں، یہ جو بدلہ آیا ہے، یہ جو طالبان آئے ہیں، اس سے بہتر ہمارے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ یہ حکومت آئی ہے، بلاول صاحب پوری دنیا میں سفارتکاری کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کے اوپر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہ میں پہلے آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ وزیر دفاع صاحب کی ٹویٹ ہے، خواجہ آصف صاحب کی۔ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ وزیر دفاع کہتے ہیں، اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ 50-60 لاکھ افغانوں کو تمام تر حقوق کے ساتھ پاکستان میں 40-50 سال سے پناہ میسر ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پہ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر جو بھی وسائل ہیں وہ بروئے کار لائے گا انشاءاللہ۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا۔ اب یہ بڑی سخت ٹویٹ کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے۔ اس سے پہلے ہمارا جو عسکری ادارہ ہے وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ افغانستان سے ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ حملوں میں بھی وہ ہم نے دیکھا ملوث ہیں، اور بہت سارے اس قسم کے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہ جا کے چھپ جاتے ہیں، اور اسی چیز کا ذکر خواجہ آصف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا، سفارتکاری کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔ دوحہ معاہدے کا ذکر ہوا، اب وہ بھی ایک سفارتکاری کا نتیجہ تھا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، بلاول صاحب پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد بار یہ چیز عرض کی ہے، اپنے ویلاگز کے اندر عرض کی ہے کہ اگر سفارتکاری کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اپنے بارڈر پہ ضرورت ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس دن بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا، اس میں ہمارے نوجوانوں کی تقریباً 9 جوان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ ہمارے جوان افسران شہادتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، حکومت کو اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر یہاں پہ سی وی نہیں دیا جا سکتا نا۔ سی وی آپ امریکہ میں اور ادھر ادھر پوری دنیا گھوم کے جناب آپ پھر رہے ہیں اور سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جہاں پہ سفارتکاری کی ضرورت ہے وہاں پہ جو ہے وزیر دفاع صاحب ٹویٹس کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا پاکستان اور افغانستان کی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ آرمی چیف نے اس سلسلے میں کیا حکم صادر فرمایا ہے، اور پاک فضائیہ جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ افغان طالبان کی نمک حرامی کیا ہے، جس پر وزیر دفاع کا بہت غصے سے بھرا ہوا جواب سامنے آیا ہے۔ یہ تمام تر واقعات اس نہج پر کیوں پہنچے کہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور کس طرح سے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ معاملات جنگ کی نہج پر پہنچ گئے ہیں۔
یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے فرینڈلی تعلقات ہیں وہاں پہ تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے سفارتی سطح کے اوپر، اور بلاول کی توجہ وہاں پہ ہونی چاہیے تھی. 1 سال کے اندر یہ چیزیں بہتری کی طرف جاری ہونی چاہیے تھی. اس لیے کہ جس طرح حکومت وہاں پہ چینج ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن ان کی سفارتکاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج ہمیں اس سچویشن کا سامنا ہے کہ ہمیں اس طرح کے بیانات جاری کرنے پڑ رہے ہیں. کہ 9 جولائی کو ایک انٹرویو میں اقوام متحدہ میں افغانستان حکومت اور طالبان کے مستقل نمائندے سہیل شاہین نے عرب نیوز کے پروگرام فرینکلی اسپیکنگ میں میزبان کیٹی جانسن کے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا آپ کے تعلقات اب پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے بہتر ہیں یا پھر کس نہج پر ہیں، یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے تعلقات سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہیں ہوتے، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہوتے، ہم ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. اور کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں سہیل شاہین نے کہا تھا جو پاکستان کی دشمن ہے. سہیل شاہین کے مطابق ٹی ٹی پی پاکستان کی ذمہ داری ہے، افغانستان کے طالبان کی نہیں، اور کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہے، اور اگر وہ پاکستان کے اندر ہے تو یہ ان کی یعنی پاکستان کی مسلح افواج کی ذمہ داری ہے، ہماری یعنی طالبان حکومت کی نہیں ہے. ناظرین، اس انٹرویو میں سہیل شاہین نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری پالیسی پرامن بقائے باہمی ہے، اور یہ کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات ہوں، اور اب یہ ہماری پالیسی ہے. آپ ان سے یعنی آرمی سے پوچھ سکتی ہیں، پاکستان کی آرمی سے پوچھ سکتی ہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے. اگر وہ بھی یہی چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور خطے میں ہمسایہ ممالک اور افغانستان ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مل جل کر امن کے ساتھ رہیں. سہیل شاہین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹی ڈی پی افغانستان میں نہیں ہے اور ان کے کوئی ٹھکانے افغانستان میں نہیں ہے. سہیل شاہین نے اسی انٹرویو میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم پرعزم ہیں کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور اس سوال پر کہ کیا آپ ڈیورنڈ لائن کو جو کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ بطور بین الاقوامی بارڈر ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، تو افغان طالبان کے اسی رہنما سہیل شاہین نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بارڈر نہیں کہلاتا، اسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور اس صورتحال کی وضاحت کے لیے کافی ہے. ہائے پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ افغان جو ہے، جو بھی حکومت آئی ہے، بادشاہ سے لے لیں، پریزیڈنٹ کو چلیں، امیر تک آ جائیں، یہ سب ہمارے دشمن